ڈگری نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اگر میری یہ شرط مان لو تو صرف 5 مہینوں میں 1 کروڑ روپے تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ جلال کے اس مکرانہ جملے پر اپنے معذور باپ اور 2 بہنوں کی غربت مٹانے کے لیے آفرین نے کانٹریکٹ میرج کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ وہ طوفانی رات آفرین کی زندگی کا سب سے تاریک موڑ بن گئی جب جلال نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، اور ٹھیک 5 ماہ بعد آفرین معاہدے کی رقم لے کر رات کے اندھیرے میں کہیں غائب ہو گئی۔ پورے 8 مہینے جلال پاگلوں کی طرح اسے شہر شہر ڈھونڈتا رہا، یہاں تک کہ آفرین کا 8 مہینے کا حمل اب صرف نمایاں ہو چکا تھا۔ 1 سال بعد بالآخر جلال کو اس کا سراغ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ملا۔ تیز بارش میں جلال نے آفرین کا راستہ روکا اور اس کا ہاتھ مروڑ کر غصے سے دھاڑا، میرا خون اپنی کوکھ میں پال کر مجھ سے ہی چھپاتی پھر رہی ہو؟ آفرین نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑایا اور نفرت سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، یہ بچہ صرف میرا ہے، تم نے تو مجھے 1 کروڑ میں خریدا تھا جلال شاہ، ہمارا رشتہ اسی رات ختم ہو گیا تھا۔ آفرین نے اسے پوری طاقت سے پیچھے دھکیلا اور اندھیرے میں سڑک پار کرنے لگی، جہاں تیز بارش میں سامنے سے آتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک کی ہیڈ لائٹس اس کی آنکھوں میں چبھی اور ایک خوفناک بریک کی گونج فضا میں لہرائی۔ ٹرک کی ہیڈ لائٹس آفرین کی آنکھوں میں چبھی اور ایک خوفناک بریک کی گونج فضا میں لہرائی۔ جلال کا دل جیسے سینے سے نکل کر حلق میں آ گیا۔ آفرین! جلال پوری طاقت سے چلایا اور آگے بڑھا۔ ٹرک والے نے آخری لمحے پر اسٹیئرنگ گھمایا تھا۔ ٹرک آفرین کو چھوتا ہوا سڑک کے کنارے لگے ایک کھمبے سے جا ٹکرایا۔ آفرین زوردار جھٹکے سے سڑک کی دوسری طرف گری اور بے ہوش ہو گئی۔ بارش کا تیز پانی اس کے چہرے پر گر رہا تھا لیکن وہ بے سود پڑی تھی۔ جلال بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ آفرین! آنکھیں کھولو آفرین! اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے فوراً اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے پچھلی سیٹ پر لٹا کر گاڑی واپس اسی ہاسپٹل کی طرف دوڑا دی جہاں سے آفرین ابھی نکلی تھی۔ ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں شدید افراتفری تھی۔ جلال باہر راہداری میں چکر کاٹ رہا تھا، اس کے کپڑے خوف اور بارش کے پانی سے لت پت تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ڈاکٹر، میری بیوی اور میرا بچہ۔ جلال نے لپک کر اس کا کوٹ پکڑا۔ ڈاکٹر نے جلال کا ہاتھ نرمی سے ہٹایا۔ دیکھیں مسٹر جلال، ایک معجزہ ہوا ہے کہ اندرونی چوٹ زیادہ نہیں آئی، لیکن صدمے اور گرنے کی وجہ سے پوزیشن بہت نازک ہے۔ ہمیں فوراً آپریشن کرنا پڑے گا ورنہ بچے یا ماں میں سے کسی ایک کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مجھے دونوں چاہیے، کچھ بھی کریں، جتنے پیسے چاہیے میں دوں گا۔ جلال کی آواز میں بے بسی تھی۔ پیسہ زندگی نہیں خرید سکتا، آپ بس دعا کریں اور ان پیپرز پر سائن کر دیں۔ ڈاکٹر نے فائل آگے کر دی۔ جلال نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ 2 گھنٹے کا طویل انتظار جلال کے لیے 2 صدیوں جیسا تھا۔ آخر کار او ٹی کا لائٹ آف ہوا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، وقت سے پہلے پیدا ہوئی ہے، اس لیے ابھی نرسری میں آبزرویشن میں رکھیں گے۔ جلال کے منہ سے ایک لمبی سانس نکلی۔ اور آفرین؟ وہ ٹھیک ہیں، انہیں وارڈ میں شفٹ کر رہے ہیں، لیکن یاد رہے انہیں کوئی ذہنی دباؤ نہیں ملنا چاہیے۔ اگلی صبح آفرین نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں خوف لہرایا۔ ہماری بیٹی بالکل ٹھیک ہے آفرین، جلال کی آواز آئی۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھا تھا، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ آفرین نے نفرت سے اسے دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن درد کی لہر نے اسے دوبارہ لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ دور رہو مجھ سے، میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ نرسری میں ہے، تم ریلیکس کرو۔ جلال نے قریب آنے کی کوشش کی تو آفرین نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ رشتہ ختم ہو چکا ہے جلال شاہ، میں نے تمہاری شرط پوری کی، تم نے رقم دی، اب تم یہاں کیوں آئے ہو؟ آفرین کا لہجہ تبتا ہوا تھا۔ شرط 5 مہینوں کی تھی آفرین، تم نے معاہدہ توڑا، تم رقم لے کر بھاگ گئی۔ جلال نے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں نہیں بھاگی، میں نے تمہاری ہوس کی قیمت وصول کی تھی، جو میری مجبوری تھی کیونکہ میرا باپ بستر پر تھا اور بہنیں بھوکی تھیں۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ تمہارا خون میرے اندر پل رہا ہے تو میری غیرت جاگی۔ میں اپنے بچوں کو ایک ایسے انسان کا نام نہیں دینا چاہتی تھی جو عورت کو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتا ہے۔ جلال نے گہرا سانس لیا۔ جو ہوا سو ہوا، اب یہ بچہ دنیا میں آ چکا ہے۔ میری بیٹی جلال شاہ کی وارث ہے، وہ سڑکوں پر نہیں پلے گی، وہ میری بیٹی ہے، تمہاری وارث نہیں، آفرین نے 2 ٹوک کہا۔ اگلے 2 دن آفرین نے جلال سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ بس اپنی بچی کو دیکھتی اور روتی۔
جلال ہاسپٹل کے سارے اخراجات اٹھا رہا تھا اور وہیں موجود رہتا۔ تیسرے دن آفرین کو ڈسچارج ملنا تھا۔ جلال نرسری سے بچی کو لینے گیا ہوا تھا۔ آفرین نے موقع دیکھا، نرس سے اپنے کپڑے اور فائل لی اور جلال کے آنے سے پہلے ہی ہاسپٹل کے پچھلے دروازے سے نکل گئی۔ اس نے ایک ٹیکسی ہائر کی اور سیدھی اپنی بہن کے کرائے کے گھر پہنچنے کا سوچا، جو اس سے شہر کے دوسرے کونے میں لیا ہوا تھا۔ جب جلال بچی کو گود میں لیے وارڈ میں داخل ہوا تو بیڈ خالی تھا۔ تکیے پر ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا تھا۔ جلال نے بچی کو نرس کے حوالے کیا اور کاغذ کھولا۔ اس پر لکھا تھا، تم نے سوچا تھا کہ تم جلال شاہ ہو تو سب کچھ خرید سکتے ہو؟ میں تمہارے سائے سے بھی دور جا رہی ہوں، جلال شاہ۔ جلال کے چہرے پر جلال آ گیا۔ اس نے فون نکالا۔ خان، ہاسپٹل کے سی سی ٹی وی کیمرے چیک کرو۔ آفرین ابھی نکلی ہے، وہ بچی کے بغیر گئی ہے، اس کا پیچھا کرو۔ آفرین ٹیکسی میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا کیونکہ وہ اپنی جان کے ٹکڑے کو جلال کے پاس ہی چھوڑ آئی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ بچی کو ساتھ لیتی تو جلال اسے کبھی نہ چھوڑتا۔ وہ پہلے خود کو مضبوط کرنا چاہتی تھی تاکہ جلال سے قانونی جنگ لڑ سکے۔ ٹیکسی ایک سنسان سڑک سے گزر رہی تھی جب اچانک ایک سیاہ رنگ کی گاڑی نے ان کا راستہ روکا۔ آفرین کا دل دھک سے رہ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، لیکن اس میں سے جلال نہیں بلکہ ایک عمر رسیدہ باوقار خاتون نکلی۔ وہ جلال کی ماں بیگم بلقیس شاہ تھی۔ ان کے چہرے پر جلال جیسی ہی سختی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بلقیس شاہ نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور آفرین کو دیکھا۔ تو تم ہو آفرین، جس نے میرے بیٹے کو پاگل کر رکھا ہے؟ آفرین نے خوف اور حیرت سے انہیں دیکھا۔ میں جلال کی ماں ہوں، انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ گاڑی میں بیٹھو، تمہارا اور میرا مقصد ایک ہی ہے۔ تم جلال سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہو اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی 2 ٹکے کی لڑکی میرے بیٹے کی زندگی برباد کرے۔ آفرین نے ایک لمحہ سوچا اور ٹیکسی سے اتر کر ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بیگم بلقیس شاہ اسے اپنے ایک پرانے اور خفیہ فارم ہاؤس پر لے آئی۔ وہاں کا ماحول بالکل پرسکون تھا۔ تم یہاں رہو گی، بلقیس شاہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جلال کو کبھی شک بھی نہیں ہوگا کہ تم میرے پاس ہو، وہ تمہیں پورے شہر میں ڈھونڈتا رہے گا۔ آفرین نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا، آپ میری مدد کیوں کر رہی ہیں؟ آپ تو جلال کی ماں ہیں۔ بلقیس شاہ نے چائے کا کپ اٹھایا اور ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں آفرین، وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جائے اسے حاصل کر کے ہی دم لیتا ہے، لیکن جب وہ چیز اسے نہیں ملتی تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں اسے بدلنا چاہتی ہوں، اسے احساس دلانا چاہتی ہوں کہ ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اور دوسری بات، وہ بچی میری پوتی ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کی پرورش جلال کے غصے اور تکبر کے سائے میں ہو۔ آفرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بیٹی وہ ہاسپٹل میں ہے، جلال اسے لے گیا ہوگا۔ وہ جلال کے پاس محفوظ ہے، وہ اسے کچھ نہیں کہے گا، لیکن اگر تم جلال سے اپنی بیٹی واپس چاہتی ہو تو تمہیں آفرین سے کچھ اور بننا ہوگا۔ بلقیس شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم جلال شاہ کے برابر کھڑے ہونے کی ہمت رکھتی ہو؟ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے میری بیٹی چاہیے۔ آفرین کے لہجے میں عزم تھا۔ 3 مہینے گزر گئے۔ بلقیس شاہ کی نگرانی میں آفرین کی زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ بلقیس نے اسے اپنے بزنس کی باریکیاں سکھانا شروع کر دی اور اسے ایک نیا نام اور نئی پہچان دی، عائزہ رحمان۔ دوسری طرف جلال شاہ کی حالت بدتر ہو چکی تھی۔ وہ دن بھر بزنس سنبھالتا اور رات کو شراب کے نشے میں دھت۔ بچی کی دیکھ بھال کے لیے اس نے بیسٹ نرسیں رکھی ہوئی تھی، لیکن جب بھی وہ بچی کو دیکھتا اسے آفرین کی نفرت بھری آنکھیں یاد آ جاتی۔ ایک دن جلال اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب اس کے اسسٹنٹ خان نے کمرے میں داخل ہو کر ایک فائل میز پر رکھی۔ سر، ایک نئی کمپنی AR انٹرنیشنل نے مارکیٹ میں ہمارے سب سے بڑے پروجیکٹ کی بینڈنگ میں ہمیں ہرا دیا ہے۔ جلال نے غصے سے فائل دیکھی۔ کون ہے اس کمپنی کا مالک؟ جلال شاہ کو ہرانے کی جرأت کس نے کی؟ سر، وہ ایک خاتون ہے، نام عائزہ رحمان ہے، اور سب سے عجیب بات ہے کہ انہیں فنڈنگ کسی نامعلوم سورس سے مل رہی ہے، خان نے بتایا۔ جلال نے مکہ میز پر مارا۔ اس عائزہ رحمان سے میٹنگ فکس کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے جو مجھ سے ٹکر لے رہی ہے۔ اگلے دن شہر کے ایک مہنگے ہوٹل کے کانفرنس روم میں جلال شاہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھا عائزہ رحمان کا انتظار کر رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور ہائی ہیلز کی ٹک ٹک کی آواز گونجی۔ جلال نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس کے ہاتھ سے پین چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی نے قیمتی ڈیزائنر سوٹ پہن رکھا تھا، بالوں کا سٹائل بدلا ہوا تھا اور چہرے پر بلا کا اعتماد تھا۔ وہ کوئی اور نہیں آفرین تھی۔ ہیلو مسٹر جلال شاہ، میں ہوں عائزہ رحمان،
اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جلال شوق کی حالت میں کھڑا ہو گیا۔ آفرین، تم؟ آفرین نے ہاتھ واپس کھینچ لیا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے سرد لہجے میں بولی، بزنس میٹنگ میں پرسنل نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بات کریں کہ آپ کو اس پروجیکٹ میں جلال نے اپنی ٹیم کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جب کمرہ خالی ہو گیا تو آفرین کے قریب آیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تم کہاں تھی اور یہ سب کہاں سے آیا؟ آفرین ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں صرف زہر تھا۔ ڈرامہ تو تم نے شروع کیا تھا جلال، 5 مہینے اور 1 کروڑ۔ اب میرے پاس 500 کروڑ کی کمپنی ہے، بولو تمہیں خرید لوں؟ جلال کا غصہ ابھرنے لگا۔ تم جو مرضی بن جاؤ آفرین، میری بیٹی میرے پاس ہے، تم تڑپو گی اس کے لیے۔ آفرین کے چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ آئی، بالکل ویسی ہی جیسے کبھی جلال کے چہرے پر ہوتی تھی۔ جلال شاہ، ذرا اپنے گھر فون کر کے پوچھو تمہاری بیٹی اس وقت کہاں ہے؟ جلال کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون نکالا اور گھر کے مینیجر کو کال ملائی۔ دوسری طرف سے جو خبر ملی اس نے جلال کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ بیبی ہاؤس میں نہیں ہے؟ جلال کی آواز پورے کانفرنس روم میں گونجی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ کہاں گئی میری بیٹی؟ مینیجر نے کانپتی آواز میں جواب دیا۔ سر، وہ بیگم صاحبہ آئی تھی، یعنی آپ کی والدہ، وہ بچی کو اپنے ساتھ لے گئی اور انہوں نے کہا کہ جلال سے کہہ دینا اب بچی وہاں رہے گی جہاں اس کا اصل حق ہے۔ جلال نے غصے میں فون دیوار پر دے مارا جس کے پرخچے اڑ گئے۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ آفرین کی طرف مڑا۔ آفرین آرام سے اپنی کرسی پر بیٹھی چائے کا مگ ہونٹوں سے لگائے ہوئے تھی۔ میری ماں کو بیچ میں لانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ جلال نے آفرین کی میز پر دونوں ہاتھ ٹکا کر اس کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ آفرین نے سکون سے مگ میز پر رکھا اور اپنی بیٹھ سے کھڑی ہوئی۔ ہمت میں نے نہیں، تمہاری ماں نے دکھائی ہے۔ جلال شاہ، عورت جب دوسری عورت کا درد سمجھ لینا تو تمہارے جیسے مردوں کا غرور مٹی میں ملنے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ میری بیٹی ہے، جلال چلایا، اور وہ میری بھی بیٹی ہے۔ آفرین نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اب کھیل برابر کا ہے، اگر بچی چاہیے تو بزنس کی ڈیل پر سائن کرو اور خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ جلال گاڑی میں بیٹھا تو اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے سیدھا اپنی ماں کے فارم ہاؤس کا رخ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ بلکیس شاہ اگر کسی فیصلے پر اڑ جائے تو انہیں ہٹانا ناممکن ہوتا ہے۔ فارم ہاؤس پہنچ کر وہ بغیر اجازت اندر داخل ہوا۔ بلکیس شاہ لاؤنج میں بیٹھی بچی کو فیڈر پلا رہی تھی۔ بچی کو دیکھ کر جلال کے چہرے کا غصہ ایک لمحے کے لیے نرم ہوا، لیکن پھر وہ اپنی ماں کے سامنے جا کھڑا ہو گیا۔ امی، یہ کیا مذاق ہے؟ آپ میری بیٹی کو وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آئی، اور وہ آفرین، وہ آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ بلکیس شاہ نے سکون سے بچی کو نرس کے حوالے کیا اور جلال کی طرف دیکھا۔ بیٹھ جاؤ جلال، چیخنے چلانے سے آپ کا کام نہیں چلے گا۔ میں نہیں بیٹھوں گا، مجھے میری بیٹی واپس چاہیے، یہ بچی یہیں رہے گی۔ بلکیس شاہ کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ تم نے ایک معصوم لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جلال۔ تم نے سمجھا کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اب دیکھو، اسی لڑکی نے تمہیں تمہارے ہی میدان میں ہرا دیا۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی امی، آپ نے اسے عائزہ رحمان بنا دیا، میرے خلاف کھڑا کر دیا۔ جلال کی آواز میں دکھ اور غصہ دونوں تھے۔ میں نے صرف اسے اس کا حق دلایا ہے۔ اب اگر تمہیں اپنی بیٹی اور اپنی عزت واپس چاہیے تو تمہیں بدلنا ہوگا جلال، ورنہ عائزہ رحمان تمہیں سڑک پر لے آئے گی۔ بلکیس شاہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اگلے چند دن جلال کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ مارکیٹ میں عائزہ رحمان کی کمپنی نے جلال شاہ کی پوزیشن ہلا کر رکھ دی تھی۔ جلال کے شیئرز تیزی سے گر رہے تھے اور اس کے پارٹنرز اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ جلال نے ہار ماننے کے بجائے آفرین کے آفس کا رخ کیا۔ وہ بغیر کسی اپائنٹمنٹ کے اس کے کیبن میں داخل ہو گیا۔ آفرین کسی فائل پر سائن کر رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر جلال کو دیکھا، لیکن چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی۔ سیکیورٹی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف بات کرنے آیا ہوں۔ جلال نے سامنے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ بولے مسٹر جلال، میرے پاس صرف 5 منٹ ہیں۔ آفرین نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میرا بزنس، میری دولت، سب لے لو، لیکن مجھے میری بیٹی سے ملنے دو۔ جلال کے لہجے میں وہ پرانا تکبر نہیں تھا، بلکہ ایک باپ کی بے بسی تھی۔ آفرین نے فائل بند کی۔ جلال شاہ، جب میں نے 1 کروڑ کے پیپرز پر سائن کیے تھے تب میں نے اپنے بیمار باپ کی زندگی مانگی تھی۔ تم نے مجھے کیا دیا؟ ہوس اور ذلت۔ اب جب تم تڑپ رہے ہو تو تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ جب کوئی عزیز چیز چھنتی ہے تو کیسا لگتا ہے۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں آفرین، میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، لیکن بچی کا کیا قصور ہے؟ جلال کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آفرین نے گہرا سانس لیا۔ بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنی دادی کے پاس محفوظ ہے۔
لیکن تم سے ملنے کی ایک ہی شرط ہے۔ کون سی شرط؟ جلال نے فوراً پوچھا۔ تمہیں عدالت میں یہ ماننا ہوگا کہ تمہارا اور میرا کوئی کانٹریکٹ میرج نہیں ہوا تھا، بلکہ ہم قانونی طور پر میاں بیوی تھے، اور یہ بچی تمہاری جائیداد کی نہیں بلکہ ہمارے رشتے کی پہچان ہے۔ مجھے معاشرے کے سامنے عزت چاہیے جو تم نے مجھ سے چھینی تھی۔ جلال نے ایک لمحہ سوچا۔ اگر میں یہ مان لوں تو کیا تم میرے گھر واپس آؤ گی؟ آفرین ہنسی۔ واپس؟ جلال شاہ، عائزہ رحمان اب کسی کے گھر کی لونڈی بننے کے لیے واپس نہیں جائے گی۔ میں صرف اپنی بیٹی کو ایک حلال اور باعزت نام دینا چاہتی ہوں۔ رشتہ تو اسی رات ختم ہو گیا تھا۔ جلال آفس سے نکلا تو اس کا سر گھوم رہا تھا۔ ایک طرف اس کا خاندانی نام اور انا تھی، دوسری طرف اس کی بیٹی۔ اس نے رات بھر سوچا اور اگلے دن اپنے وکیل کو بلا کر آفرین کی شرط کے مطابق پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا۔ 2 دن بعد عدالت کے باہر میڈیا کا ہجوم تھا۔ جلال شاہ نے پریس کانفرنس میں اعلانیہ طور پر آفرین کو اپنے قانونی بیوی اور بچے کو اپنی اکلوتی وارث تسلیم کر لیا۔ میڈیا کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر تھی، لیکن جلال کے لیے یہ اپنی انا کی قربانی تھی۔ پریس کانفرنس کے بعد آفرین اور جلال کورٹ روم کے باہر ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ میں نے تمہاری شرط پوری کر دی آفرین، اب میں اپنی بیٹی سے مل سکتا ہوں؟ جلال نے پوچھا۔ ہاں تو فارم ہاؤس جا سکتے ہیں، آفرین نے کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ شام کو جلال فارم ہاؤس پہنچا۔ بلقیس شاہ نے اسے نہیں روکا۔ جلال نے آہستہ سے بچی کو گود میں اٹھایا۔ بچی نے اپنی چھوٹی سی انگلی سے جلال کا انگوٹھا تھام لیا۔ جلال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسی لمحے آفرین بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ جلال نے اسے دیکھا اور کہا، آفرین، دیکھو یہ بالکل تمہاری طرح مسکراتی ہے۔ آفرین نے بچی کو دیکھا، اس کا دل بھی پگھل رہا تھا، لیکن وہ اپنے ماضی کو نہیں بھول سکتی تھی۔ جلال، تم بچی سے جب چاہو مل سکتے ہو، لیکن ہمارے بیچ جو دیوار کھڑی ہے وہ کبھی نہیں گر سکتی۔ میں اس دیوار کو گرانے کی کوشش کروں گا آفرین، چاہے مجھے پوری زندگی کیوں نہ لگ جائے، جلال نے سنجیدگی سے کہا۔ آفرین نے کوئی جواب نہیں دیا اور بچی کو جلال کی گود سے لے لیا۔ جلال خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اگلے 2 مہینے جلال نے خود کو بالکل بدل دیا۔ اس نے بزنس میں ایمانداری سے کام کرنا شروع کیا اور عائزہ رحمان کی کمپنی کے ساتھ کئی پروجیکٹس میں شراکت داری کر لی۔ وہ اب ہر وقت اینڈ پر فارم ہاؤس آتا، بچی کے ساتھ وقت گزارتا اور آفرین کے لیے پھول یا کوئی تحفہ لاتا جسے آفرین بنا دیکھے سائڈ پر رکھ دیتی۔ ایک دن جلال فارم ہاؤس آ رہا تھا کہ اس کی گاڑی کے سامنے اچانک ایک دوسری گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے جلال کا پرانا بزنس پارٹنر زبیر نکلا۔ زبیر وہی شخص تھا جسے جلال نے چند ماہ پہلے ایک ڈیل میں دھوکہ دیا تھا اور وہ جلال سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ زبیر کے ہاتھ میں پسٹل تھا، اس کے چہرے پر وحشت تھی۔ جلال شاہ، تم نے مجھے سڑک پر لا کھڑا کیا، آج میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ جلال گاڑی سے اترا۔ زبیر، پرانی باتیں چھوڑو، میں تمہارا سارا نقصان پورا کرنے کو تیار ہوں۔ اب دیر ہو چکی ہے جلال۔ زبیر نے ٹریگر پر انگلی دبا دی۔ ٹھیک اسی وقت آفرین کی گاڑی بھی وہاں پہنچ گئی، کیونکہ وہ بھی اسی راستے سے فارم ہاؤس جا رہی تھی۔ گولی کی آواز فضا میں گونجی۔ آفرین نے دیکھا کہ جلال سڑک پر گر رہا تھا اور اس کے سینے سے خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ زبیر فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بھاگ گیا۔ جلال، آفرین گاڑی سے اتری اور بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ اس نے جلال کا سر اپنی گود میں رکھا۔ جلال، آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ جلال نے بمشکل سے اپنی آنکھیں کھولی اور آفرین کے چہرے پر اپنے لیے خوف اور آنسو دیکھے۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، آفرین، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری بیٹی کو بتانا۔ اس کا باپ مکار نہیں تھا، وہ بدل گیا تھا۔ جلال کی آنکھیں بند ہو گئی اور اس کا ہاتھ آفرین کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آفرین نے جلال کو جھنجھوڑا۔ جلال، تم ایسے نہیں جا سکتے، ہوش کرو جلال۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور روتے ہوئے ایمبولینس کو کال کی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ماضی کی ساری نفرت اس ایک لمحے میں جلال کے بہتے خون کے سامنے بہہ گئی۔ ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر کے باہر آفرین پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہی تھی۔ بیگم بلقیس شاہ بھی وہاں پہنچ چکی تھی اور تسبیح پڑھ رہی تھی۔ آفرین بلقیس شاہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ امی، مجھے معاف کر دیں، میں نے جلال کو بہت تڑپایا، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ بلقیس شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حوصلہ رکھو آفرین، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جلال نے اپنے گناہوں کی سزا بھگت لی ہے، اب وہ ایک بدلا ہوا انسان ہے، خدا اسے زندگی ضرور دے گا۔ ڈاکٹر باہر آیا تو دونوں لپک کر اس کی طرف بڑھی۔ ڈاکٹر نے ماسک اتارا اور مسکرایا۔ گولی دل کے پاس سے گزر گئی تھی۔ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے حالت نازک تھی، لیکن اب جلال شاہ خطرے سے باہر ہیں۔ آفرین نے سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کیا۔ 2 دن بعد جلال کو ہوش آیا تو اس نے سامنے آفرین کو بیٹھے دیکھا۔ آفرین کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ کئی راتوں سے سوئی نہ ہو۔ آفرین، جلال کی آواز بہت کمزور تھی۔ آفرین نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم پاگل ہو جلال، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، تمہیں پتہ ہے نا میں کتنا ڈر گئی تھی۔ جلال کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔
تم رو رہی ہو؟ اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں ابھی بھی میرے لیے جگہ ہے۔ آفرین نے آنسو پہنچے اور مصنوعی غصے سے بولی، زیادہ باتیں مت کرو، ابھی ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے، اور ہاں، زبیر پولیس کی گرفت میں ہے، اسے اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ مجھے زبیر کی فکر نہیں ہے آفرین، مجھے بس یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے سچے دل سے معاف کر دیا ہے؟ جلال کی آنکھوں میں التجا تھی۔ آفرین نے کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھا، پھر نرمی سے بولی، ہاں جلال، میں نے تمہیں معاف کیا، تم نے میری بیٹی کو اس کا حق دیا اور اپنی زندگی بدل کر ثابت کر دیا کہ تم اب وہ پرانے جلال شاہ نہیں ہو جس سے مجھے نفرت تھی۔ 3 ماہ بعد شاہ ہاؤس کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ پورے گھر کو روشنیوں سے سجایا گیا تھا کیونکہ آج جلال اور آفرین کی بیٹی عنایہ کی پہلی سالگرہ تھی۔ لان میں مہمان جمع تھے، لیکن جلال اور آفرین ایک طرف کھڑے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے جو بلقیس کی گود میں ہنس رہی تھی۔ جلال نے آفرین کی طرف دیکھا جو آج عائزہ رحمان نہیں بلکہ سادگی سے تیار ہوئی وہی پرانی آفرین لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر اب سکون تھا۔ آفرین، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ 1 کروڑ روپے کے اس غلط فیصلے سے شروع ہونے والا سفر مجھے زندگی کا اصل مطلب سکھا دے گا، جلال نے کہا۔ آفرین نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ پیسہ انسان کی ضرورت پوری کر سکتا ہے جلال، لیکن عزت، محبت اور خاندان سکون دیتے ہیں۔ تم نے اپنی انا چھوڑی تو دیکھو اللہ نے تمہیں سب کچھ واپس دے دیا۔ ہاں، اور سب سے بڑھ کر تم دونوں کو میری زندگی میں واپس بھیج دیا، جلال نے محبت سے کہا۔ بلقیس شاہ بچی کو لیے ان کے پاس آئی۔ چلو بھائی، یہ باتیں بند کرو اور کیک کاٹو، ہماری عنایہ بی بی کب سے انتظار کر رہی ہیں۔ جلال اور آفرین نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور عنایہ کے پاس آ گئے۔ سب نے مل کر کیک کاٹا اور پورا لان تالیوں اور کہکہوں سے گونج اٹھا۔ دونوں کی زندگی کا اندھیرا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا اور ایک نئی سچی محبت کی شروعات ہو چکی تھی۔